واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا آثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تر تعریفات، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ اطاعت اور پیروی کے لائق وہ ذات مقدس اور مطہر ہے جو جہان والوں کے لیے ہادی، رہبر و رہنما بن کر آئے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12 آپ نے سماعت کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ، اور ہم ان کی کارکردگی اور اثر انگیز کارنامے درج کر رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ بستے ہیں، دو طرح کے کردار ہیں۔
ایک گروہ وہ ہے جو ایسے کام کرتا ہے، ایسے کارنامے سر انجام دیتا ہے، اس طرح زندگی بسر کرتا ہے کہ وہ زندہ و جاوید ہو جاتا ہے، بااثر شخصیات میں اس کا شمار ہوتا ہے، اللہ کے نیک اور معتبر بندوں میں اس کا نام ہوتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اور کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جس سے اس کا اللہ راضی نہ ہو۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو دنیا میں زندگی گزارتے ضرور ہیں، دنیا میں کچھ کام بھی کر جاتے ہیں، لیکن وہ زندہ و جاوید نہیں ہوتے، بااثر شخصیات میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ جہاں بھی ان کا نام ذکر ہوتا ہے وہ باعث عبرت ہوتا ہے۔ ظاہری کام تو بہت اچھے کر لیے، لیکن ان کاموں کے نتائج سے وہ واقف نہیں ہوتے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، حج کرتے ہیں، نتیجے سے بخوبی علم ہے، نیکی کے کام کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں بخوبی علم ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، لیکن ان لوگوں کا کردار ایسا ہے، وہ کام ضرور کرتے ہیں، بظاہر ان کا نام بھی ہوتا ہے، لیکن انہیں ان کے نتائج کا علم نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا نتیجہ ملنے والا ہے۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنا چرچا کروانے کے لیے وہ کام کر دیتے ہیں کہ لوگوں میں بڑا چرچا ہو کہ فلاں بندہ بڑا سخی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ان کی کوششیں رائگاں ہو گئیں، دنیا کے لیے محنتیں کرتے رہے، کاروبار بناتے رہے، پراپرٹیاں بناتے رہے، بینک بیلنس بناتے رہے، جائیدادیں اکٹھی کرتے رہے، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے کچھ کام بھی کر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فی الحیات الدنیا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے باوجود، دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کے باوجود، ان لوگوں کی کوششیں دنیا میں رائگاں ہو چکی ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا گمان یہ ہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، بڑے خوبصورت کام کر رہے ہیں، دنیا کو دکھلانے کے لیے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، آخرت مطمع نظر نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تقوی مقصود نہیں ہے، للہیت مقصود نہیں ہے، پرہیزگاری مقصود نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام مقصود نہیں ہے، دنیا کی شہرت ہے، چرچا ہے، نمود و نمائش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو آپ سماعت کریں گے اور میں آپ کو دعوت فکر دوں گا، اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی۔ یہ حدیث سننے کے بعد کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہوتا جو اس حدیث کے اندر مذکور ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والا دن ہوگا، ان کی جو نیکیاں ہیں وہ تہامہ پہاڑ کے برابر چمک رہی ہوں گی۔ دنیا کے اندر اتنی نیکیاں انہیں کر دی ہیں، نمازوں کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، ذکر اذکار کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے، انہوں نے اپنی پیشانیوں پر داغ لگوا لیے ہیں کہ یہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ بظاہر زندگی ایسی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، میں پہچان لوں گا یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں
تہامہ پہاڑ کی طرح چمک رہی ہیں، وہ آئیں گے، وہ بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ ساری زندگی کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، اور بڑی بڑی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہم نے تو شاید نہیں دیکھا۔ جن لوگوں نے مدینہ منورہ دیکھا ہے وہاں پہ انہوں نے صرف غزوہ احد کا وہ مشاہدہ کیا ہے، احد کا پہاڑ انہوں نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ وہ پہاڑوں سے شاید واقف بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان نیکیوں کو اڑا دیں گے، ہوا منصورہ، ذرہ ذرہ کر دیا گیا ان نیکیوں کو جو بظاہر پہاڑوں جیسی نظر آ رہی تھی۔ صوبان صحابی فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بتائیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے جیسے انسان ہیں، جس طرح تم قیام کرتے ہو اسی طرح قیام کریں گے، یعنی مسلمان ہوں گے، بڑی بڑی نیکیاں کریں گے۔ اے صحابہ جس طرح تم قیام اللیل کرتے ہو، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، تہجد کی نماز پڑھتے ہو، قیام اللیل کرتے ہو، اسی طرح وہ بھی کریں گے، اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن ان میں ایک منفی بات یہ ہوگی کہ جب رات کی تنہائیاں ہوں گی وہ اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے، تنہائیوں کے اندر ان کے وہ گناہ ہوں گے جن گناہوں کی وجہ سے ان کی نیکیوں کو حبا منصورہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یہ کردار ہے ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں زندگی ضرور بسر کی لیکن زندہ و جاوید نہ بنے، ان کا بااثر شخصیات میں نام شامل نہیں تھا، وہ زندہ و جاوید نہیں تھے، بطور عبرت ان کا نام اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں ذکر کیا۔ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے بظاہر دنیا میں نیکیاں کی، بڑے بڑے کام کیے، بڑی بڑی نیکیاں تہامہ پہاڑوں جیسی، لیکن قیامت والے دن ان کی نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی نیکیاں ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، آپ اور میری یہ خواہش ہے کہ دنیا میں ہمارا نام ہو، لوگ ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں، فلاں آدمی تھا، فلاں کا بیٹا تھا، اس کا باپ بھی بڑا نیک تھا، اس کا دادا بڑا نیک تھا، نیکی کے کاموں کے اندر، دنیا کے کاموں میں اللہ کی رضا کو مطلوب رکھتے ہوئے وہ نیکیاں کرتے تھے، تو اس نیک نامی میں اللہ کی معیت شامل ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں اپنی طرف سے یا اپنی مرضی سے نیک نامی حاصل کر لوں، ممکن نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی طرف سے خاص رحمت کا نزول نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے معیت نہیں آتی، اس وقت تک آپ نیکی نہیں کر سکتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف فرما ہے، فرشتہ آتا ہے، اقرا، آپ پڑھیے، فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کے بھینچ دیا، دبایا، اقرا، پڑھیے، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے پھر سینے سے لگا کے بھینچا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ دبایا، فرمایا پڑھیے، اقرا، پڑھیے، اللہ کا قرآن پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر گھبرا گئے، وہاں سے نیچے اترے، وہ پہاڑی آپ لوگوں نے دیکھی ہے، اب تو روڈ بن گئے، آپ وہ روڈ کی کیفیت اپنے دماغ سے ختم کریں، پرانے دور میں چلے جائیں، اس منظر کو دیکھیں کہ بیت اللہ سے اس غار تک کا فاصلہ کتنا ہے، سنگلاخ چٹانیں ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں، سنگریزے ہیں، جس طرح ہمارے پاس کمفرٹیبل جوتی کم از کم اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں، فرشتہ آتا ہے، فرشتے نے پکڑ کے دبایا ہے، بھینچا ہے، پڑھیے، نہیں پڑھ سکتا، پڑھنا آتا نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں تھا۔ اس کنڈیشن میں اور اس حالت میں گھبراہٹ کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ سے نیچے اتر کر اپنے گھر جاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، فرمانے لگے خدیجہ مجھے اپنے بارے میں آج ڈر محسوس ہو رہا ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے، میں گھبرا گیا ہوں۔ اس طرح کی کنڈیشن تھی، ایک بندہ میں نے دیکھا، اس نے مجھے پکڑا، سینے سے دبایا، بھینچا، کہا پڑھیے، اس کنڈیشن میں گھبرا گیا ہوں۔ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل،
اے چادر کوڑنے والے، اے کمبلی کوڑنے والے، اپنی کمبلی کو ہٹائیے. یہ قرآن کی آیت جو نازل ہوئی اس کا پس منظر یہ تھا. تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب دیا؟ وہ باتیں سماعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، سننے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. پہلی بات جو سیدہ خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انہیں تو وہی کا علم نہیں تھا، وہ دین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی. شروع کا ابتدائی دور تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا زندہ و جاوید. زندگی اس طرح بسر کی کہ کفار بھی گواہی دیتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں. اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تجارت کا کاروبار بھی کیا، تجارت کا سامان لے کے فروخت کیا. وہ کاروبار سامنے تھا، دنیا بھی سامنے تھی، دین کی کنڈیشن، حالت اور کیفیت بھی سامنے تھی. فرمایا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. پھر فرمایا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رسوا نہیں ہو سکتے. جو بندہ زندہ و جاوید ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کی معیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتے. پھر فرمایا آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ سچ بھی بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں. اقول قولا سدیدا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ آیت پڑھتے. کہ دو آیات اور ہیں جس میں ایک کا مفہوم یہ ہے سچی اور سیدھی بات کرو، صاف گوئی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولا کرتے تھے. اور چوتھی بات فرمائی آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. ہمیں کوئی بندہ کام کہے نا کہ آپ کے ساتھ ہمیں یہ کام پڑ گیا ہے، جائز ہے، ہم پہلی بات اسے گیڑا دے دیتے ہیں. کل آنا، وہ کل آتا ہے. آج میرے پاس ٹائم نہیں، میں میٹنگ میں ہوں، میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ہوتا فارغ ہے. یہ اس کی جو زندگی گزر رہی ہے، یہ بظاہر تو وہ اپنی طرف سے سچ بولا اس نے، لیکن جھوٹ بولا اس نے. لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا رہا. اس کے پاس اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے، اس کے پاس اسباب موجود ہیں، اس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن کسی کا جائز کام کرنے کو وہ تیار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ. سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بوجھ تحمل الکلہ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. پانچویں بات، آپ مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. میں نے زندگی کا مشاہدہ ہے، میں کئی لوگوں کے پاس گیا، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، باتیں ہوئیں. کئی لوگ ایسے سوکھے ہوتے ہیں، بے رخے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں، وہ شدید گرمی میں آپ کو پانی بھی نہیں پوچھیں. اتنا سفر کر کے آپ آئے ہیں، مجھ سے آپ کا کام ہے، ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، میں آپ کا کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے یا نہیں دی، یہ ہے بات کا مسئلہ. آپ بیٹھیں، آپ پانی پئیں. آپ انہیں سادہ پانی پلا دیں، آپ تکلفات میں نہ پڑیں، سادہ پانی پلا دیں، اسے ٹھنڈا سادہ پانی پلا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے. کوئی پراپرٹی نہیں تھی، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، کوئی جائیدادیں نہیں بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کا کھانا موجود ہے، رات کا نہیں ہے. 2 دن چولہے میں آگ نہیں جل رہی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل گھر کے اندر 2 دن آگ نہیں چل رہی. اس کے باوجود حدیث کے اندر ہے، سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آپ مہمان نواز تھے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لوازمات رکھ لی جائے، جو سادہ میسر ہے آپ بھائی کے سامنے رکھ دیجیے. گرمی کا موسم ہے، ضرورت کے مطابق پانی کی ضرورت ہے تو آپ پانی پی لیں. پانچویں بات فرمائی، قدرتی آفات میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اگر اس حدیث پہ آپ غور کریں، میں نے بڑا غور کیا ہے، اس میں 5 باتیں ہیں. 4 باتوں کا تعلق حقوق العباد سے، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. 4 باتیں، 4 باتوں میں صلہ رحمی تعلق حقوق العباد سے، دوسروں کا بوجھ اٹھانا تعلق حقوق العباد سے، مہمان نوازی کرنا تعلق حقوق العباد سے، قدرتی آفات میں مدد کرنا تعلق حقوق العباد سے، سچ بولنے کا تعلق چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے کچھ بندوں کے ساتھ. 4 باتوں پہ عمل کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ و جاوید ہے، 62 شخصیات میں شامل ہیں. آپ کا نام لکھا گیا، لوگ نام لکھواتے ہیں، دنیا میں وہ کارنامے کرتے ہیں.
عجیب عجیب کارنامے آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، بڑا بڑا کارنامہ ہے جناب. وہ ایک ورلڈ ریکارڈ جہاں پہ لکھا جاتا ہے، اس بک کے اندر نام لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا جناب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اس میں وہ جان بھی دے دیتے ہیں. آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے معاملات میں حقوق اللہ کو مد نظر رکھا اور اس میں بھی 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی. ان 4 باتوں کی وجہ سے آپ زندہ و جاوید تھے. آپ نے زندگی اس طرح بسر کی ہے، قیامت کی صبح تک آپ کا نام رہے گا. ہمیں زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور زندہ و جاوید ہوئے، بااثر شخصیات میں شامل ہوئے. یہ ضروری نہیں، بااثر شخصیات کا معنی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے آپ کے ساتھ تعلقات، یہ معنی نہیں ہے بڑے بڑے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہوں، بڑا بااثر بندہ ہے، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے لوگوں کے تعلقات ہیں؟ بڑی بڑی سلطنتیں تھی اس وقت، سلطنت روم تھی، ایران تھی، بڑی بڑی سلطنتیں اس وقت موجود تھی. کسی کے ساتھ تعلقات نہیں بنوائے. جب بھی خط لکھا ہے ان کو، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامت رہو گے. 2 ٹوک الفاظ کے اندر اپنا موقف ان کو سمجھا دیا ہے. ان سے معزوب نہیں ہوئے، ان سے دبے نہیں ہیں، ان کی جائیداد اور پراپرٹی دیکھ کر، ان کی شان و شوق دیکھ کر مرعوب نہیں ہوئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. اللہ رب العزت جب اپنی خاص رحمت بندے پر کرتے ہیں تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ اس بندے کے کارناموں میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کے فوائد دگنے کر دیتے ہیں. 7ویں صدی کے ایک امام گزرے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. 7ویں صدی کے امام ہیں. یہ 14ویں اور 15ویں صدی گزر رہی ہے، تقریباً 700 سال ہو چکے ہیں، 7 صدیاں گزر چکی ہیں. اس وقت انہوں نے ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب بالکل چھوٹی سی ہے، اس کا نام ہے طبقات المدلسین. اس سے بڑی یہ کتاب لکھی جسے ہم اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں، اس کا نام ہے بلوغ المرام، حدیث کی کتاب ہے. 700 سال پہلے ایک کتاب لکھی، 7 صدیاں گزر گئیں اس کتاب کو لکھے ہوئے. نہ ابن حجر کو کسی نے دیکھا، نہ ڈیجیٹل نظام تھا، نہ جناب سوشل میڈیا کا دور تھا، کچھ نہیں تھا. 700 سال گزرنے کے باوجود آج لوگ حافظ ابن حجر کو جانتے ہیں، اور جو بندہ دینی مدرسے کا طالب علم ہے وہ جانتا ہے کہ بخاری کی سب سے پہلی شرح ابن حجر نے لکھی اور یہ ابھی تک پڑھائی جاتی ہے. دیوبندی پڑھاتے ہیں، بریلوی پڑھاتے ہیں، اہل حدیث پڑھاتے ہیں. 700 سال ہو گئے، زندہ و جاوید تھے یہ لوگ. انہوں نے دنیا اس طرح گزاری ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھا ہے، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھا. زندگی گزارتے چلے گئے، زندگی بسر کرتے چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں جبرائیل کو بلاتے ہیں، جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہوں، تو اس سے محبت کرنے لگ جا. جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، جبرائیل اس بندے سے محبت کرتے ہیں. جبرائیل فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ کا فرشتہ جبریل محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرنے لگو. وہ فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. وہ محبت زمین میں اتار دی جاتی ہے، ہمیں کوئی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی، محبت کا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے. اللہ وہ محبت زمین میں اتار دیتے ہیں اور ہماری ان لوگوں کے ساتھ محبت قائم ہو جاتی ہے دین کی بنیاد کے اوپر. ذاکر نائک کون ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ نے دیکھا، آپ نے سلام لیا، لیکن وہ دین کا کام اس انداز سے اس نے کیا ہے کہ وہ زندہ و جاوید ہو گیا، بااثر شخصیات میں شامل ہو گیا. اس نے اپنا نام اللہ کی توفیق سے ان کتابوں کے اندر لکھوا لیا ہے کہ جب تک یہ سوشل میڈیا موجود ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام زندہ رہے گا. ایسے کردار کی ضرورت ہے، ایسے اخلاق کی ضرورت ہے، ایسی تہذیب کی ضرورت ہے. جن لوگوں کو اللہ نے وسائل دیے، میں بات کرتا ہوں، انہیں چاہیے کہ اپنے وسائل کو اس طرح بروئے کار لائیں کہ وہ زندہ و جاوید بنے. ایک کردار ہے ذاکر نائک کا، ایک کردار ہے محمد علی مرزا کا. اللہ نے تعلیم دی، دنیاوی اعتبار سے بہترین علم دیا، انجینئر ہے، 19-20 گریڈ کا افسر ہے، حاضر سروس ہے، لیکن اس نے وہ کام اٹھایا ہے کہ مسلمانوں کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس نے امت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. نعرہ یہ لگایا کہ کچھ حسینی ہے کچھ یزیدی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو وہ اہل بیت سے محبت نہ کرے؟ ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اسے اس کے پاس علم تھا، اللہ نے صلاحیت دی، بولنے کا ملکہ دیا،
لیکن اس نے امت کو ڈیوائیڈ کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہودیت پہ کام کرتا, عیسائیت پہ کام کرتا, مرزائیت پہ کام کرتا, شیعت پہ کام کرتا, اینڈ انٹرنیشنل سطح پہ کام کرتا. وہ انگلش سے واقف ہے, وہ انگلش بول سکتا ہے, اس کا مطالعہ اچھا ہے, لیکن وہ وہاں نہیں گیا. وہ اس سائڈ پہ آیا جہاں سے یوٹیوب پہ پیسے بڑے اچھے مل جاتے ہیں. امت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. اب وہاں پہ 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک طرف کردار ذاکر نائک کا ہے, ایک طرف کردار کس کا ہے؟ زندہ و جاوید کون ہے؟ کردار کس کا اچھا ہے؟ کردار کس کا خوبصورت ہے؟ کس طرح اس نے دین کی خدمت کی ہے؟ اسے گھر سے ہجرت کرنی پڑی ہے, وہ علاقہ اس نے چھوڑ دیا ہے. زندہ و جاوید بنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ, ایک بندے نے 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے, اور ایک بندے نے 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. وہ 1,00,000 درہم والا بندہ فوقیت لے گیا 1,00,000 درہم پر. صحابہ بڑے حیران ہوئے, اللہ کے رسول 1,00,000 بھی مسلمان آدمی ہے, مومن آدمی ہے, اس نے خرچ کیا ہے, اور 1 درہم وہ بھی مسلمان آدمی ہے, اس نے خرچ کیا. 1 درہم 1,00,000 پہ فوقیت لے گیا. بڑی عجیب بات ہے, سمجھ نہیں آئی. آپ سمجھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے 1 درہم صدقہ کیا تھا اس کے پاس ٹوٹل 2 درہم تھے. اس نے پتہ نہیں کیسے کمائے, کس طرح وہ تکلیف اور مصائب کے ساتھ کما کے لے آیا. آگے اللہ کے راستے میں ضرورت پڑی, اس نے 1 درہم اپنے پاس رکھا ہے, 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اللہ کو اس کی نیکی پسند آئی, اللہ نے 1,00,000 درہم پہ فوقیت دے دی. اللہ کے ہاں معیار ہے نیت کا. انما الاعمال بالنیات, آپ کے فیصلے نیت کے اوپر ہوتے ہیں. آپ 1,00,000 روپیہ دیں اور اگلے بندے کو ذلیل کر کے دیں, رسوا کر کے دیں, نیت خراب کر کے دیں, آج نہیں تو کل دیں گے, کل نہیں تو پرسوں دیں گے, اس کو ذلیل و رسوا کر کے دیں, نیت بھی خراب ہو گئی, اجر بھی ضائع ہو گیا. تو جو نیت کر دی ہے اس نیت کے مطابق آپ فیصلہ کر لیں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. نیت کے اوپر آپ کے فیصلے ہونے. قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ میں آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. قرآن میں کہا اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا, دونوں نے قربانی کی ہے, حابیل اور قابیل نے, ایک بڑا ایک چھوٹا ہے, قربانی کی ہے. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, ایک زندہ و جاوید بنا, اللہ کے حضور مقبول ترین بندوں میں اس کا شمار ہوا, وہ جناب بااثر شخصیات میں شامل ہوا. دوسرے کو اللہ نے باعث عبرت بنا کے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. وہ کیا کہتا ہے, ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے, ہیں دونوں نبی کے بیٹے, ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے, دونوں اللہ کے حضور قربانی کرتے ہیں, کام نیکی والا ہے. اللہ نے ایک کو شرف قبولیت سے نواز کے بااثر بندوں میں اس کو شامل کر دیا ہے, جناب زندہ و جاوید کر دیا, اسے کردار کا غازی بنا دیا, لیکن دوسرے کو باعث عبرت بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت تک جتنے قتل ہوں گے, آدم علیہ السلام کی جس بیٹے نے قتل کیا سارا گناہ اس کو چلتا چلا جائے گا. ایک زندہ و جاوید ہے, ایک کردار کا غازی ہے, دوسرا باعث عبرت بن گیا ہے. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں دوسری کی میں نے قبول نہیں کی. کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں پہلا من المتقین, وہ تقوی والا تھا, پرہیزگار تھا, للہیت تھی, اللہ سے ڈرنے والا تھا, اللہ کے سامنے جھکنے والا تھا, اس کے پاس جو تھا اس نے اللہ کے حضور رکھ دیا. دوسرے نے حجتیں قائم کی, بہانے بنائے, الزام تراشیاں کی, اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی. اس بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کیا, فرمایا میرا کردار سن لے, میں تیری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا, تیرا کردار مجروح ہے, اللہ مجھے زندہ و جاوید کرنے والا ہے, تیرے اس کردار کی وجہ سے تو میرا بڑا بھائی, میں تیری طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں چاہتا ہوں قیامت والا دن تو میرا بھی بوجھ اٹھائے, جو زیادتی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, قیامت کی صبح تک جو تیرا نام ہوگا تو دیکھ لے گا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ جانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, اپنے بھائی کی سفارش کی اللہ کے حضور, اللہ میرے بھائی کو بھی نبوت دے دیجئے, ہم دین کا کام بڑے اچھے انداز سے کر سکتے ہیں, میرے بھائی کو زندہ و جاوید کر کے بااثر شخصیات میں شامل کیجئے. دوسری طرف فرعون کا کردار تھا,
ایک طرف دو بھائیوں کا کردار ہے، دنیا میں دو بھائیوں کا کردار دین کے لیے، مطمع نظر دین ہے، اللہ کے نبی اللہ کے ولی دوست ہیں، دوسری طرف جو کردار تھا وہ بھیانک تھا، قیامت کی صبح تک اللہ نے فرعون کو باعث عبرت بنا دیا ہے، اسے اس کا کردار اتنا بھیانک بنا دیا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میں تیری لاش کو باعث عبرت بنا دوں گا، آنے والے لوگ تیری لاش کو دیکھ کر تجھ سے عبرت پکڑیں گے کہ اللہ کا نافرمان اور باغی گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں با اثر شخصیات میں شامل ہونے کے لیے نیت کو ٹھیک رکھنا پڑتا ہے، انسان اپنے کارنامے نہیں گنواتا، آج 10,000 کا چیک دیا ہے اپنی فیس بک کے اوپر فوٹو لگا کے اپنی تشہیر نہیں کرتا، اپنے کارنامے نہیں گنواتا۔ حدیث سماعت کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے سابقہ قومیں دکھائی گئی، میں نے سابقہ امتوں کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا کوئی نبی ایسا تھا جس کے ساتھ کوئی امتی نہیں تھا، کیا انہوں نے دین کا کام چھوڑ دیا؟ وہ دین کا کام کرتے رہے، وہ گھبرائے نہیں، وہ پریشان نہیں ہوئے، وہ حالات سے ڈرے نہیں، انہوں نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام نہیں کیا، کوئی ایک بندہ بھی اسلام نہ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے ایک نبی دیکھا، اس نبی کے ساتھ میں نے ایک بندہ دیکھا، اتنی محنت کے باوجود صرف ایک بندہ مسلمان ہوا ہے۔ پھر میں نے ایک نبی اور دیکھا جس کے ساتھ 2 بندے تھے۔ آپ نوح علیہ السلام کا کردار نہیں دیکھتے، کتنی 950 سال کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ 80 پلس بندے مسلمان ہوئے، 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود رزلٹ کیا نکلا؟ 82 بندے۔ کیا محنت چھوڑ دی انہوں نے؟ وہ حالات سے گھبرا گئے، پریشان ہوئے، دین کا کام چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا ہے۔ رزلٹ اللہ سے ملتے ہیں، انسانوں سے نہیں۔ کارنامے اللہ کو پتہ ہیں، دنیا کو دکھلاوے کے لیے کارنامے نہیں ہوتے، نیکیاں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں۔ بارسر شخصیات میں ایسے نام درج نہیں ہوتا ہم نیکی کر کے لوگوں کو دکھاتے پھریں جی آج فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس زوم کے اندر مبتلا ہے کہ وہ نیکیاں کر کے اپنے آپ کو مشتہر کرائے گا، پبلک سٹی کرے گا، اس کی نیکیاں، میں نے شروع میں حدیث عرض کی تھی کہ اس کی نیکیاں حبا منصورہ، ریزہ ریزہ کر کے اڑا دی جائیں گی۔ ایسا نہیں بننا، وہ اعمال کیجئے جس سے آپ زندہ و جاوید بنے، آپ کردار کے غازی بنے۔ کردار کے غازی بننے کے لیے آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، آپ کی نیکیاں اللہ کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، آپ دنیا میں با کردار زندگی بسر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔